عزیز طلبہ السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال دوم سمسٹر چہارم اردو زبان دوم نصاب کے تحت حصے نظم میں میر انیس کے مرثیے کا ایک حصہ گرمی کا سماں کے عنوان سے دیا گیا ہے۔ آئیے ہم مرثیے کے اس حصے کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم میر انیس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ میر ببر علی انیس، یہ ان کا ببر علی نام تھا، انیس تخلص، 1801 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1874 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے مشہور مرثیہ گو شاعر گزرے۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے، اتر پردیش میں فیض آباد مقام ہے، وہاں پیدا ہوئے اور اردو کے مشہور مرثیہ گو شاعر کے طور پر اردو ادب کی تاریخ میں جانے جاتے ہیں۔ انیس کو لفظوں کا جوہری کہا جاتا ہے۔ میر انیس کی جو شاعری ہے، خاص طور سے ان کے مرثیے ہیں، رباعیہ ہیں، ان کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ لفظوں کا سیلاب ہے جو چلا آ رہا ہے، اور جس لفظ کو جہاں پر جیسے برتنا ہے وہ میر انیس نے برت کر دکھایا، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ میر انیس لفظوں کے جوہری تھے۔ یعنی جس طرح ایک جوہری انگوٹھی میں نگینے کو لگاتا ہے، جیسا نگ ہو ویسا لگاتا ہے، ویسے ہی جیسا خیال ہو ویسے الفاظ کو میر انیس نے اپنی شاعری میں استعمال کیا، اس لیے انہیں لفظوں کا جوہری کہا جاتا۔ ان کے مرثیے جذبات نگاری، منظر نگاری اور کردار نگاری کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی مرثیوں کی خاص بات کہ اس میں جذبات نگاری کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں کہ واقعہ کربلا میں جب ان کے خاندان کے لوگ شہید ہو رہے تھے تو کس طرح باپ بیٹے کی محبت ہے، اور بھائی بہن کی محبت ہے، ماں کی اپنے اولاد سے محبت ہے، یہ سارے جذبات کو ان مرثیوں میں پیش کیا گیا۔ منظر نگاری واقعہ کربلا کی اور کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی، جو شہادت ہو رہی تھی، وہ سارے مناظر کو میر انیس نے لفظوں کے ذریعے پیش کی۔ کردار نگاری کی بھی بہت اعلیٰ مثالیں ان مرثیوں میں ملتی ہیں کہ جتنے بھی کردار وہاں پر حصہ لیے ہیں، ان کرداروں کے اعلیٰ صفات کو انہوں نے اپنے مرثیوں میں پیش کی۔ انیس نے جس وقت مرثیے کی دنیا میں قدم رکھا، اس وقت لکھنؤ میں لفظی بازیگری اور تصنع پر زیادہ زور تھا۔ لکھنؤ کی شاعری کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ وہاں پر شاعر خیال سے زیادہ لفظ کے استعمال پر زور دیتے تھے کہ ایک مصرے میں دو الفاظ ایسے استعمال کرنا ہے کہ لفظ تو ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی دو دو ہیں، اس کو صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ تو یہ لفظوں کا استعمال لکھنؤ کی شاعری کی خاص بات ہے۔ اس دور میں تصنع یعنی دکھاوا، تو اس دور میں انیس نے شاعری شروع کی، اور اس ماحول میں انیس نے مرثیہ گوئی شروع کی اور دہلی والوں کی اس کہاوت کو غلط ثابت کر دیا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ایک جملہ مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا ہے تو وہ مرثیہ گو ہو جاتا۔ تو دہلی والے یہ لکھنؤ والوں کے بارے میں کہتے تھے، لیکن انیس نے اسی لفظی بازیگری کے ماحول میں انتہائی سادہ زبان میں ایسے جذبات نگاری کے ساتھ جو مرثیے لکھے، اس لیے وہ جو ہے مشہور ہوئے۔ تو میر انیس لکھنؤ کے بڑے شاعر اور اردو مرثیے کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنی شاعری کے بارے میں کہا، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ یہاں دشت کے معنی صحرا نہیں، بلکہ یہ جو مرثیہ نگاری کی جو روایت ہے اس میں ساری عمر ہم نے گزار دی ہے، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی۔ شبیر سے مراد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے خاندان میں میر خلیق ہیں اور ان کے دادا میر حسن وغیرہ سب لوگ شاعری کرتے تھے۔ تو میر انیس کو دعویٰ تھا کہ میں شاعر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمارا سلسلہ یہی ہے کہ ہم 5 پشتوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کریں۔ تو جیسے کہا گیا ہے کہ یہ گرمی کا سماں مرثیہ ہے، تو مرثیے کی تعریف الگ سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اختصار سے دیکھتے ہیں کہ
لفظ مرثیہ جو ہے عربی زبان کے لفظ ریسا سے مشتق ہے، یعنی بنا ہے، جس کے لغوی معنی میت پر رونے کے، یعنی کوئی مر جاتا ہے تو اس کی صفات بیان کرتے ہوئے جو لوگ روتے ہیں، بیان کا اظہار کرتے ہیں، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ مگر اصطلاحی حیثیت سے یہ لفظ عربی میں شاعری کے اس صنف کے لیے استعمال ہوا ہے جس میں کسی عزیز یا محبوب کی موت پر رنج و غم کے ساتھ مرحوم کی صفات کے بیان پر زور دیا جاتا، کسی کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے اور ان کی صفات بیان کی جاتی ہے، ایسے تھے ویسے تھے۔ اردو میں مرثیہ کی اصطلاح فارسی کے توسط سے پہنچی، عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو۔ مرثیے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شخصی مرثیہ اور دوسرا کربلائی مرثیہ۔ شخصی مرثیوں کے لیے کوئی ہیئت مقرر ہے، کسی بھی شخص کے انتقال پر جو مرثیہ لکھا جاتا ہے اس کو شخصی مرثیہ ہو۔ کربلائی مرثیوں کے لیے مضمون موضوع مقرر ہے کہ واقعہ کربلا کا بیان، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے افراد خاندان جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، ان کی شہادت کے مناظر کو جذبات کے ساتھ، مناظر کے ساتھ جو بیان کیا جاتا ہے تو ویسے مرثیوں کو کربلائی مرثیے کہا جاتا ہے۔ تو شخصی مرثیوں کے لیے کوئی ہیئت مقرر، ہیئت کے سے مراد ڈھانچہ ہے کہ جیسے ایک عمارت بنانے کے لیے ایک پلر میں، ایک کالم میں سیخ لگا کے اس کے اندر مال بھرا جاتا ہے، اینٹ وغیرہ، اسی طرح شاعر کو اپنے خیالات کا اظہار کے لیے ایک سانچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصرے اشعار کی تعداد ہوتی ہے اور جو فارم ہوتا ہے، جیسے غزل میں 2 مصروں میں ایک شعر کے اندر بات مکمل ہو جاتی ہے، رباعی میں 4 مصروں میں بات مکمل کی جاتی ہے، اسی طرح نظموں میں بھی الگ الگ طریقے سے بات ہوتی ہے، تو اسے ہیئت کہتے ہیں۔ تو مرثیوں کے لیے پہلے کوئی ہیئت نہیں تھی، غزل ترکیب بند، مسدس یا پھر کسی اور ہیئت میں لکھے جاتے تھے۔ یہ شاعری کی اقسام ہیں کہ ایک بند میں اگر 6 مصرے ہوں تو مسدس کہتے ہیں، یہ ترکیب بند اور ترجیح بند یہ بھی نظموں کی قسمیں ہیں۔ مرثیے کے اجزاء ترکیبی 8 ہیں، جیسے کہ ہم لوگ مرثیے کی تعریف میں پڑھے کہ مرثیے میں چہرہ ہوتا ہے، سراپا ہوتا ہے، رخصت ہوتی ہے، آمد ہوتی ہے، رجز ہوتی ہے، جنگ ہے، شہادت اور بین۔ چہرہ سے مراد ابتدا میں شاعر جو ہے منظر بیان کرتا ہے، اور سراپا سے مراد جو ہے یہ جو ہیرو ہیں مرثیے کے، ان کے سراپا نگاری بیان کی جاتی ہے کہ یہ کیسے بہادر ہیں، یہ لوگ اپنے خیمے سے جنگ لڑنے کے لیے جو جاتے ہیں اس کو رخصت کہتے ہیں، اور وہ جو جہاں پر میدان جنگ میں آتے ہیں تو اس کو آمد کہتے ہیں۔ آمد کے بعد رجز ہوتا ہے کہ اپنے اسلاف کے بہادری کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، اور جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد شہادت، اور شہادت کے بعد بین ہوتا ہے۔ یہ مرثیے کے اجزاء ترکیبی ہے۔ اب مرثیہ جو گرمی کا سما ہے اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ میر انیس نے جو مرثیے لکھے ہیں ان میں ایک مرثیے کا حصہ نصابی کتاب میں گرمی کا سما کے عنوان سے شامل کیا گیا۔ یہ اصل مرثیے کئی بندوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ جس میں واقعہ کربلا کے دن جو گرمی کی شدت تھی اس کو میر انیس نے کیسے بیان کیا ہے، اس کے کچھ بند یہاں پر نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بند میں میر انیس کیا کہتے ہیں۔ تو میر انیس کہتے ہیں یہ جو مرثیہ ہے مسدس کی شکل میں لکھا گیا ہے کہ مسدس میں ہر بند میں اوپر 4 مصرے ہوتے ہیں، پھر نیچے 2 مصرے ہوتے ہیں، تو ایک بند میں شاعر اپنی بات بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ گرمی کا سما جو میر انیس کا مرثیے کا حصہ ہے اس میں انیس کہتے ہیں گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں،
آب حیات کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا ان سے آگ برستی تھی خاک پر۔ تو میر انیس کہہ رہے ہیں گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان۔ اب یہ بیان تو کر رہے ہیں کہ واقع کربلا کے دن جو گرمی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے، جیسے جب شمع جلتی ہے تو وہ اس کی لو جو ہے جلتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میں واقع کربلا کی گرمی کو بیان کروں تو کہیں میری زبان نہ جل جائے۔ اب کسی منظر کو بیان کرنے سے زبان نہیں جلتی آگ کے لیکن شاعر یہاں پر مبالغہ سے کام لے رہا کہ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اگر میں بیان کروں تو میری زبان جلے۔ تو شاعری میں جو جھوٹ بولنے کو مبالغہ کہتے ہیں، یہ اپنی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اس مرثیے میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے۔ وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما، یہ سخت گرمی جب ہوتی ہے اور سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے، تو ماحول میں ایک قسم کی حدت ہوتی ہے، اسے لو کہتے ہیں کہ پسینے جاتے ہیں اور گرمی بڑھ جاتی ہے۔ تو الحذر والعما جو ہے کہ اللہ ہی ہم حفاظت کرے، اتنی گرمی تھی۔ رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان۔ انیس کا کمال یہ ہے کہ جیسے ان کے لفظوں کا جوہری کہا گیا، تو یہاں انہوں نے ہندی لفظ استعمال کیا۔ رن کے معنی رن بھومی جسے کہتے ہیں کہ میدان جنگ کی زمین جو تھی گرمی کے سبب لال ہو گئی تھی، اور سورج اتنا گرم تھا کہ آسمان بھی سرخ ہو گیا تھا۔ تو اتنی شدید گرمی میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ 3 دن پہلے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں پر وہ جو پانی ہے روک دیا گیا تھا، تو یہ لوگ بھوکے پیاسے تھے شدید گرمی میں، اس میدان جنگ میں حق کی خاطر جنگ لڑنے کے لیے جمع تھے۔ آب حیات کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا گو ان سے آگ برستی تھی خاک پر، گویا ہو ان سے آگ برستی تھی خاک پر۔ تو اس وقت یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دیگر لوگ تھے پانی کے لیے ترس رہے تھے، اور اس وقت اطراف میں جو جاندار تھے وہ سب پانی کو ترستے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ زمین پر آگ برس رہی ہے۔ ہمارے ہاں مئی کے مہینے میں جو گرمی ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی گرمی ہے، لیکن عراق میں جہاں پر یہ کربلا کے میدان میں واقعہ ہوا تھا وہاں پر گرمی شدید تھی۔ اس بند میں جو مشکل الفاظ لو کے معنی شدید گرمی کے، الحذر مصیبت سے اللہ کی پناہ، العما اللہ ہی بچائے، رن ہندی لفظ ہے جو میدان جنگ۔ تو اس بند میں میر انیس نے گرمی کا منظر بیان کیا ہے کہ کیسے میدان جنگ کا حال تھا کہ زمین اور آسمان گرمی کے سبب سب لال ہو۔ اب دوسرا منظر کے کربلا جو ہے وہاں پر دریائے کے کنارے جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی، تو وہاں کا منظر ہے۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور۔ یہاں تو امام حسین کی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصحاب تھے ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا، لیکن پاس ہی جو دریا بہہ رہا تھا تو گرمی کے سبب پانی کے اندر جتنے بھی جانور تھے وہ باہر منہ نہیں نکال، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ اب یہ ایک طرف تو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں یہ منظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ کربلا کے میدان میں حصہ لے رہے تھے، اور میر انیس کہہ رہے تھے کہ یہ کربلا کا میدان ہے، عراق میں ہے، لیکن انہوں نے چونکہ ہندوستان والوں کے لیے یہ مرثیہ لکھا ہے تو ایسا منظر بیان کیا جو ان کی نظروں میں ہوتا۔ انہوں نے جنگل کا ذکر کیا کہ گرمی میں پرندے ادھر ادھر پھر رہے، مردم تھی 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، شدید گرمی میں جو لوگ تھے جو گھروں میں رہ رہے تھے 7 پردوں، جیسے ہم گرما کے دنوں میں اکثر اپنے گھروں کے دروازے بند رکھتے ہیں، کھڑکیاں بند رکھتے ہیں اور کھڑکیوں پر خس کی ٹٹی لگاتے ہیں،
خسخانہ مزہ سے نکلتی نہ تھی نظر۔ خسخانہ سے مراد یہی ہے کہ اپنے کمروں کو لوگ پانی ڈال کر ٹھنڈا کر رہے تھے ٹٹیاں لگا کر، اور پلکیں جو ہیں اس سے باہر نہیں نکل رہی تھی، دھوپ پہ نظر بھی نہیں، گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں۔ اب یہ جو نظر ہے جو 7 کمروں میں بند ہے، اگر باہر کی گرمی کو دیکھ لے پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ تو میر انیس مبالغہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گرمی اتنی شدید ہے کہ اگر ہم آنکھوں سے اس روشنی کو دیکھ لیں تو ہماری آنکھوں میں چھالے آ جائیں گے۔ تو یہ آب رواں بہتا پانی، مردم یعنی لوگ، خسخانہ خس کے بنے خانے کھڑکیاں، مزہ پلکیں، آبلے چھالے۔ یہ میر انیس نے یہ منظر بیان کیا ہے کہ کیسے اس میدان جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صحابہ ساتھی یزید کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جمع ہوئے۔ اب آگے کے بند میں دیکھیے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے۔ اب انہوں نے ایک منظر اور بیان کیا ہے کہ وہاں اگر جنگل تھا تو گرمی کے سبب شیر جو ہے اپنے غاروں سے باہر نہیں نکل رہے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ ایک اور منظر بیان کیا ہے، جیسے کہا گیا کہ انیس کی مرثیوں میں مناظر بہت اچھا تھا، تو یہاں وہ منظر بیان کر رہے ہیں کہ شیر غاروں میں چھپے ہوئے ہیں اور ہرن جو ہے سبزہ زار جو ہریالی ہوتی ہے اس میں سے منہ باہر نہیں نکال رہے تھے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے۔ آسمان جو ہے پورا یہ جنگ کے میدان میں جو گھوڑے وغیرہ چلنے سے دھول اٹھ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ غم زدہ ہے، غبار عالم۔ گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ زمین پہ جو جنگ کے سبب اور موسم کے سبب جو گرمی تھی، اس سے آسمان بھی پورا گرم ہو گیا تھا، سارا کا ماحول گرم۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر۔ دیکھیے کیسے اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اتنی گرمی تھی کہ سب زمانے والے زمین پر مضطرب بے چین، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اب یہاں مبالغہ انہوں نے استعمال کیا کہ اتنی گرمی تھی کہ اگر چاول کا دانہ یا کوئی بھی اناج کا دانہ زمین پر گر جاتا تو وہ بھن جاتا تھا۔ یہ شدت اس لیے بیان کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کیا کہ اہل بیت کے لوگ حق کی سربلندی کے لیے اتنی گرمی کو برداشت کرتے، تو ہم کو بھی جو ہے اللہ کی راہ میں اگر کوئی مشکلات آئے تو ہم کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک پیغام ملتا۔ کچھار کے معنی غوی غار، آہو ہرن، سبزہ زار گھاس، مہر آسمان، گردوں آسمان، مضطرب بے چین، تپ یعنی گرمی۔ اب ایک اور منظر میر انیس بیان کر رہے ہیں، گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گمان۔ اب وہاں جو پانی تھا جو دریا کے کنارے، تو پانی کے چکر کو گرداب کہتے ہیں۔ انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، تو پانی میں جو لہروں سے بلبلے اڑتے ہیں تو وہ بھی جو ہے آگ اور شعلوں چنگاریوں کی طرح چمک رہے، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان۔ یہاں دیکھیں منظر نگاری کیسی ہے، لفظوں کا استعمال، کہ اتنی گرمی تھی کہ پانی کی لہریں بھی جو ہے پیاس سے اپنی زبان باہر نکال۔ یہ جو لہریں جو اٹھتی ہے تو شاعر اس کو ایسا منظر بیان کیا کہ پانی جو ہے منہ کھول کر اپنی زبان باہر، تہمے تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جام۔ گرمی کے سبب جتنے مگر مچھ تھے سب تہہ میں چھپ گئے تھے پانی، لیکن سب پیاسے۔ اب دیکھو پانی کے اندر رہنے والا جانور کبھی پیاسا نہیں ہوتا، لیکن میر انیس نے یہاں پر منظر بیان کرنے کے لیے کہ واقع کربلا میں، کربلا کے میدان میں جس انداز کی گرمی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے یہ سارا منظر بیان کیا کہ پانی بھی گرمی کے سبب گرم ہو گیا تھا، پانی کے اندر کے جانور بھی۔
حالانکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے دریا کا پانی، کنویں کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن یہاں انیس کو گرمی کا منظر بیان کرنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کیا۔ پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی۔ اب یہ لفظوں کا جو استعمال جسے کہتے ہیں لکھنؤ کی شاعری، آگ اور پانی دونوں ضد ہیں، لیکن یہاں انہوں نے کیسے استعمال کیا؟ پانی تھا آگ، گرم ہو گیا، گرمی روز حساب کی تھی۔ ہم لوگ اکثر احادیث میں سنیں گے قیامت کی گرمی کیسی ہوتی ہے، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اب یہ پانی کے لہروں سے کبھی کبھی مچھلیاں جو اچھلتی ہیں تو اتنی شدید گرمی تھی کہ تھوڑی دیر کے اندر وہ گرمی کے سبب کباب بن جاتی۔ یہ سارے مبالغہ آرائی ہے تاکہ اس دن کی گرمی کی شدت کو بیان کیا جا سکے۔ گرداب کے معنی پانی کا چکر، جوالا گھومنے والا، حباب بلبلا، شرر چنگاری، نہنگ مگرمچھ، ماہی کے معنی مچھلی کے۔ اب مرثیے کے آخری بند میں میر انیس کہتے ہیں کہ آئینے فلک کو نہ تھی تب کتاب۔ یہ جو آسمان ہے اس کا جو آئینہ ہے گرمی کے سبب تاب نہیں لا رہا، برداشت نہیں کر رہا۔ چھپنے کو برق چاہتی تھی دامن صحاب، اگر بجلی بھی چمکی تو گرمی سے اتنا ڈر رہی تھی کہ بادل میں چھپ جانا چاہتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بجلی چمکتی ہے تو اس کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ سب چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتی، لیکن انیس یہاں واقع کربلا کے دن کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ یہاں کی گرمی سے بجلی بھی بچنا چاہتی۔ سب سے سوا تھا گرم مزاجوں کو اضطراب، جو لوگ گرم مزاج ہے وہ بھی جو ہے مضطرب تھے، پریشان۔ کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب، یہ سارا انہوں نے منظر بیان کیا ہے۔ بھڑکی تھی آگ گنبد چرخ اسیر میں، یہ جو آسمان بلند و بالا آسمان ہے، چرخ اسیر سے مراد بلند و بالا آسمان، وہاں سارا کا سارا جو ہے آگ کا تھا منظر تھا۔ بادل چھپے تھے سب کرۂ زمہریر میں، ایک طرف آسمان میں گرمی تھی اور دوسری طرف بادل جو ہے وہ شدید علاقوں میں چھپ گئے تھے اور سارا کا سارا ماحول گرم تھا۔ یہ سارے مناظر اس مرثیے کے حصے میں بیان کرتے ہوئے انیس نے یہی ثابت کیا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے شدید گرمی کے عالم میں ہوا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے افراد خاندان اور ساتھی حق کے راہ میں شہید ہوئے۔ اب اس مرثیے کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں۔ انیس نے مرثیے کے اس حصے میں کربلا کی جنگ کا منظر بیان کیا ہے، اور خاص طور سے اس دن ہونے والی شدید گرمی کو کئی مثالوں اور تشبیہوں سے شاعرانہ نزاکت کے ساتھ بیان کیا، تشبیہات بھی ہیں۔ انیس اس دوران اپنے بیان میں غلو کر جاتے، یعنی مبالغہ، جھوٹ بولتے، کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ حق کے لیے لڑتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثار ساتھیوں نے کس طرح کربلا کی سخت گرمی میں جنگ لڑی۔ چنانچہ انیس کہتے ہیں کہ جنگ کے دن گرمی اس قدر شدید تھی کہ گرمی کے بیان سے زبان جل جانے کا ڈر تھا۔ جیسا کہ کہا گیا کہ گرمی کی شدت اگر بیان کریں گے تو زبان جل جائے۔ میدان جنگ میں شدید لو اور گرمی تھی، ایسی گرمی سے اللہ ہی کسی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ گرمی کے سبب میدان جنگ اور آسمان دونوں سرخ ہو گئے، لوگ زمین پر ٹھنڈی ہوا کو ترسنے لگ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ گرم ہوا کے سبب زمین پر آگ برس رہی ہے۔ دریائے فرات میں جو جانور تھے وہ گرمی کے سبب اپنا منہ باہر نہیں نکالتے۔ جنگل میں پرندے سکون کی تلاش میں ادھر ادھر چھپ رہے تھے، لوگ خس لگا کر ٹھنڈک کا انتظام اور چھاؤں کر رہے تھے۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ اگر باہر نظر پڑ جائے تو ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ جائیں۔ ایسی شدید گرمی میں واقع کربلا کی یہ خیر و شر کی جنگ لڑی گئی۔ انیس جنگ کے دن گرمی کا بیان جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی کے سبب شیر کچھار سے اور ہرن سبزے سے باہر نہیں نکلتے،
سورج دھول کے سبب واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گرمی کے سبب ہوا بھی تپ رہی تھی، زمین اس قدر گرم تھی کہ اگر زمین پر کوئی دانہ گر جاتا تو وہ بھی بن جاتا۔ یہ سارا منظر انہوں نے بیان کیا۔ اور مرثیہ کے اگلے بند میں انیس کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کے سبب ایسا لگتا تھا کہ آسمان پر شعلے برس رہے ہیں، پانی سے شعلے اور چنگاریاں نکل رہی ہیں، اور پانی سے ابھرنے والے بلبلے بھی انگار کی طرح گرم تھے۔ پانی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ گرمی کے دنوں میں کنویں اور دریا کا پانی شدید گرمی میں ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن انیس کو میدان کربلا کی گرمی کی شدت بیان کرنا تھا، اس لیے وہ شاعری میں استعمال ہونے والی مبالغہ آرائی کی گنجائش کو استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت سے دریائے فرات کا پانی اور اس کے بلبلے بھی گرم ہو گئے، اور حقیقت میں یہ بات غلط ہے، لیکن انیس موقع کی شدت کا اجالا کرنے کے لیے، موقع کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ گرمی کی شدت کے بیان میں انیس کہتے ہیں، گرمی کی شدت کے سبب اٹھنے والی پانی کی لہروں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ پیاسے جانور اپنی زبان باہر کوئی پیاسا جانور اپنی زبان باہر نکالے ہانپ رہا۔ دریائی جانور سب پانی کے تہہ میں تھے مگر مچھ، لیکن پیاس کے سبب ان کا بھی برا حال تھا۔ گرمی کی شدت کی انتہا بیان کرتے ہوئے انیس شاعرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اس وقت پانی آگ کی طرح گرم تھا، اور گرمی کے سبب پانی کی لہروں سے جو مچھلیاں اوپر آتی تھیں وہ سیخ کے کباب کی طرح بھن جاتی تھی۔ اس بند میں انیس نے ہندوستانی قارئین کے ذہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منظر نگاری کی، ورنہ حقیقت اور فطرت کا یہ اصول ہے کہ جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے دریا اور کنویں کا پانی اتنا ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج 3 دن سے پیاسی بھی تھی۔ ان کی پیاس کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی انیس نے پانی کے گرم ہو جانے کو بیان کیا۔ گرمی کی شدت کے بیان کو جاری رکھتے ہوئے انیس نصابی کتابیں شامل مرثیے کے آخری بند میں کہتے ہیں کہ آسمان گرمی سے تپ رہا تھا اور گرمی کی تاب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بجلی جو خود اپنے اندر شدید حرارت رکھتی ہے وہ بھی اس دن کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ زمین اور آسمان کی ہر شے گرم ہو گئی تھی، آسمان آگ کے گنبد میں تبدیل ہو گیا تھا، اور اس سبب بادل بھی کہیں چھپ گئے تھے۔ غرض اس دن میدان کربلا میں روز قیامت کی سی گرمی تھی۔ ایسی شدید گرمی اور بھوک پیاس کے عالم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خاندان اور دیگر افراد نے حق اور اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی اور اپنی جانیں قربان کی۔ ان کی قربانیاں اس قدر عظیم ہیں کہ آج بھی اس واقعے کو بیان کیا جائے تو پڑھنے والے کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہی انیس کی جذبات نگاری اور عام طور سے ان کی مرثیہ نگاری کا کمال ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیے کے اس حصے میں انیس نے بڑی محبت سے اور بڑے جذبے سے میدان جنگ کی گرمی کو تشبیہات کے ساتھ، مبالغوں کے ساتھ بیان کیا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ پڑھنے والوں کو احساس ہو کہ ایسے شدید ماحول میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی اور اپنی جان جو ہے وہ حق کی راہ میں قربان کی۔ اسی لیے کربلا کے واقعے کے بارے میں یہ شعر مشہور ہوا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو آج کا یہ سبق پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا کہ کیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید گرمی میں جنگ لڑی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور میر انیس نے
اردو قارئین کو کیسے اس منظر نگاری کے ذریعے سارا منظر انہوں نے بیان کیا ہے۔ طلبہ کوشش کریں کہ انٹرنیٹ سے میر انیس کے مرثیے پڑھیں اور ان مرثیوں میں جو منظر نگاری اور جذبات نگاری کی جو مثالیں ہیں اس کو دیکھ کر اور اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں۔ شکریہ۔